لاہور میں دعوت دی گئی. نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا, آصف علی زرداری صاحب نے دبئی سے جوائن کیا اور ایک مشاورتی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو طے پایا اور جو اس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ قابل غور ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور سندھ کی قیادت جو یہاں تشریف فرما ہے ان سے مشورہ کر کے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. ہماری متفقہ رائے ہے کہ مسلم لیگ ہیڈ کوارٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے. جو مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا کا جو ان کا جو سیل ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں ان کی جو پوسٹس ہیں اور جو ان کی تنقید ہے وہ کسی پاکستانی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر بھی ہیں, انہوں نے کل ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اشارہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سرکار جو ہمارے 3 جج بشمول چیف جسٹس پاکستان جو ہماری پٹیشن کو سن رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا. ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا. یہ بھی ایک فیصلہ بظاہر لگتا ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی بجا طور پر فخر کرتی ہے کہ 73 کے آئین کو مرتب کرنے میں, اتفاق رائے پیدا کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک تاریخی کردار ہے, اور بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر وہ آئین سے روگردانی کرتے ہیں, وہ آئین جس پر پیپلز پارٹی متفقہ آئین پر فخر کرتی تھی, آج اس آئین کو ضرب لگنے جا رہی ہے, اللہ نہ کرے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا نواسا اس میں ان قوتوں کے ساتھ ہم کلام ہو جائے جو ایسا کر رہی ہیں, تو پھر ظاہر ہو گیا جو آئین بھٹو نے بنایا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا. اور یہ بہت بڑا سفر ہے بھٹو سے زرداری کا, اور اس میں بہت کچھ طے ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینٹ کے فلور پر ایک دعوت دی کہ تحریک انصاف ملک کے حالات اس نوعیت کے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ملک کو اس سیاسی کشمکش سے آزاد کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس. لیکن کل کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہوگی. یہ بالکل اس سے متضاد بات کی گئی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آ کے اپنا کردار ادا کرو, اور دوسری طرف جب ہم اپنے مقصد کے حصول یعنی کہ نئے الیکشنز کی
حصول کی کوشش میں اسمبلی میں جانے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے ہیں تو جو اسپیکر ہیں پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب جو آئے دن دعوت دیا کرتے تھے وہ اب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہائی کورٹ میں ہمارا مقدمہ چل رہا ہے. 6 اپریل کو تاریخ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ فیصلہ فرمائے گی. جیسے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن مسترد ہوا, ڈی نوٹیفائی ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو بھی ایک واضح پیغام جائے گا اور تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں وہ اسمبلی میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ ہچکچاہٹ کیا ہے؟ ہچکچاہٹ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ قائد حزب اختلاف وہ شخصیت رہے جو ان کی اپنی جیب کی گھڑی ہے, ہاتھ کی چھڑی ہے, اور وہ اسی کو دوام دینا چاہتے ہیں اور ایک ایسی حزب اختلاف چاہتے ہیں جو سرکار کی زبان بولے اور تصویر کا دوسرا رخ جو ہے وہ پیش نہ کرے. یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی. اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا, کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے. سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے. ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے. الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے, لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل, اس پر ذکر ہوا تو ان نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے. ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں. شیل بندش ہے. وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے, کوئی ابہام نہیں. اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا. اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا. تسلیم کیا تو شیڈیول دیا. اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے. شیڈیول دیا. شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا. آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یک وقت الیکشن ہونا چاہیے, تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری, بلاول, آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے. یہ دو عملی ہے. ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے, اور پھر کاغذات داخل نہیں کروائے. اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا, جانچ پڑتال کا, وہ بھی